بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ویورز، میں فریدہ الوی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے ساتھ آج جو بات شیئر کرنے جا رہی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں گے، کیونکہ یہ بہت ایسی انفارمیشن ہے جو آپ نے، میرا خیال ہے کہ ابھی آپ کے ذہنوں سے نہیں گزری ہوگی، آپ کے ذہن میں نہیں آئی ہوگی، اور یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو کوئی بھی کہیں بھی آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ تو جی جناب، بات کروں گی میں شروع رانا ایوب سے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ انڈین صحافی، بہت دلیر لکھنے میں، بہت بے باک لکھنے میں۔ ایک روز بیٹھی ہیں ایک کیفے میں، اپنی دوست کے ساتھ کافی پی رہی تھیں کہ اچانک کافی پیتے پیتے ان کی فون کی گھنٹی بجی اور ایک نوٹیفیکیشن آیا، کوئی ویڈیو آئی، جیسے ہمارے واٹس ایپ پہ یہاں آتا ہے تو ایک بیل ہوتی ہے، ایسا ہی ہوا۔ اس نے جب فون میں دیکھا وہیں بیٹھے بیٹھے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایسی ویڈیو ہے جو کہ 2 منٹ اور 20 سیکنڈ کی ہے۔ بظاہر وہ چھوٹی سی ویڈیو، لیکن وہ حیران ہو گئی کہ اس میں جو ویڈیو دکھائی جا رہی تھی وہ اس میں موجود تھی، حالانکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا اور وہ ایسے کسی مرحلے سے نہیں گزری تھی جو کہ اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی اور ایک دم سے بہت شاکڈ ہوئی۔ ابھی یہ ویڈیو جب چلی ہے تو اب یقین کریں کہ 2 دن کے اندر، یعنی کہ 48 گھنٹوں کے اندر یہ 40,000 دفعہ آگے شیئر کی جا چکی تھی۔ یعنی کہ ابھی انسان کو 1-2 دن تو لگتے ہیں نا کسی بھی چیز کو آبزرو کرنے میں، دیکھنے۔ ابھی وہ اسی بات میں پریشان تھی، اب یہ اس کے خلاف ہوا کیوں؟ اصل میں وہ انڈین صحافی جو تھی، واشنگٹن پوسٹ جو تھا اس میں بھی اس کے لیے لکھتی تھی، اور جو گورنمنٹ تھی انڈیا کی، اس کے کرپشن اور ہیومن رائٹس کی کرپشن کے اوپر بڑا کھل کے بولتی تھی۔ یعنی کہ اس کا ایک اپنا بے باک جو انداز تھا وہی اس کے لیے جو ہے نا پرابلمز اس سے کریٹ ہو گئیں۔ اب کیونکہ انڈین حکومت وہ جب ریسرچ کر کے بہت ساری فیکٹ اینڈ فگرز کو بہت کلوز کر کے دکھاتی تھی تو انڈین گورنمنٹ کے لیے بڑا جو ہے نا وہ ایک لمحہ فکریہ تھا۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ اس کو دبانے کے لیے انہوں نے ڈائریکٹ، کیونکہ اس کے تعلقات اقوام متحدہ تک تھے، کیونکہ وہ واشنگٹن پوسٹ میں لکھتی تھی، انہوں نے ڈائریکٹ سامنے آنے کی بجائے ایک ایسی ویڈیو بنا دی جو کہ بظاہر تو 2 منٹ اور 20 سیکنڈ کی تھی، لیکن اس میں اس کو ایسا دکھایا گیا کہ اس کی پوری زندگی داؤ پر لگ گئی۔ اور یہاں پر اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں نے بھی اس کو کہہ دیا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اور اس مسلمان ہونے کی وجہ سے اقلیت، آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی انڈیا میں اقلیت اگر کچھ ایسا ویسا کرتی ہے جو کہ ہندوؤں کو پسند نہیں ہوتا تو فوراً ایکشن لیا جاتا ہے، اور کوئی بھی عام گلی محلے کا انسان اٹھ کے اس کو مار دے تو ہندو اس کو اپریشیٹ ہی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی یہی بات آ گئی، رانا ایوب کو کہا گیا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، اور وہ اس قدر، وہ اتنا بے باک لکھنے والی اس قدر ڈر گئی، اس نے اپنے سارے سوشل اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا، ختم کر دیا، سب کو بلاک کر کے اس نے اپنی زندگی کو ایک کمرے تک محدود کر کے خود کو بالکل آئسولیٹ کر دیا۔ اب وہ پریشان تھی کہ میں اس ویڈیو میں کیسے ڈالی گئی اور مجھے اس ویڈیو میں کیسے ڈالا گیا۔ اب یہ جو چیز تھی نا، یہاں سے جو ہے نا یہ آغاز ہوا ایک ایسی اصل اور نقل دکھائے جانے کا کہ جس کو نقل دیکھنے کے بعد اصل بھی جو ہے نا وہ نقل لگتی ہے اور نقل جو ہے وہ اصل لگتی ہے۔ اب 2018 میں پہلی بار وہ سافٹ ویئر ایجاد ہوا، اسی دور میں جب یہ 2018 کا میں نے آپ کو رانا ایوب کا واقعہ بتایا، اسی ایرا میں، اس سے پہلے جو ہے 2018 کے اوائل میں ایک سافٹ ویئر ایجاد ہوا جس کا آغاز، یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ فیک۔ اتنا ڈیپ مطلب جا کر، اتنی گہرائی میں جا کر اتنا نقل بنایا جاتا ہے کہ وہ اصل سے بہتر لگتا ہے۔ اب یہ ایک دیکھنے میں ہمیں لگے گا کہ یہ ہمارے خلاف کیسے ہتھیار استعمال ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے جب ایک ریسرچ پڑھی اس کے بارے میں تو مجھے پتہ چلا کہ اب اس کے بارے میں بہت سی اپلیکیشنز آپ کو اپنے موبائل پر ملیں گی۔ مطلب اتنا ایزی ایکسیس ہو گیا آپ کا اس پہ کہ آپ کو بہت ساری اپلیکیشن جو ہیں آپ کو اپنے موبائل پر ملیں گی، اور آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو کسی بھی طرح سے آپ یوز کر کے اس پہ، اور گائیڈ لائن باقاعدہ طور پہ وہ آپ کو دیں گے، اور آپ کو اس طرح سے دیں گے۔ اور یہ نمونے کے طور پر دیکھیں ایک ویڈیو، اس میں آپ کو لگے گا کہ اصل کون سی ہے نقل کون سی، یہ آپ دیکھیے گا ذرا اس میں۔ Sort of embarrassing, you know, it reminds me, I was once in Russia, I ran into Gorbachev. He said, you know, Mr. Movie Star, are you nervous? I said, no, Mr. Gorbachev, I'm not nervous, I don't. He goes, well, remember how much a polar bear weighs. I said, polar bear? He said, enough to break the ice.
It's the last time I've ever seen Mikhail Gorbachev. اب ہوتا یہاں یوں ہے جناب علی کہ جب یہ سافٹ ویئر ہے، اس کے اندر ایک ماڈل بنایا جاتا ہے، اس ماڈل کو مصنوعی ذہانت کے ساتھ اتنا اس میں کریٹیوٹی کی جاتی ہے کہ جو آپ اس ماڈل کو جس طرح کا چہرہ دیں گے، جس طرح کی ویڈیو، جس شخص کی ویڈیو دیں گے، وہ اس کو اسی طرح سے وہ سارا جو ہے نا وہ بنا دے گا. اور یہ ساری اس میں یہ ہے کہ اگر آپ صرف 150 سیکنڈ کی ویڈیو اگر آپ کے پاس ہو یا اس شخص کی تقریباً 1500 تصاویر ہوں تو وہ آپ اگر ایڈ کرتے ہیں اس میں، تو یہ اپلیکیشن فوراً اس کو بار بار اس طرح سے اپلائی کرتی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی پیوریفائی کرتے 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 اتنی دفعہ اس کو کرتی ہے کہ وہ آپ کو اصل سے زیادہ نقل جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ لگے گا کہ وہ اصل لگ رہی ہے. تو یہ اس قدر زیادہ پہلے تو یہ نیشنل لیول پہ اس کو لیا جاتا تھا، لیکن پھر ایکٹریسز کے حوالے سے اس کو لیا جانے لگا. پھر اب اس کے علاوہ اب عوام الناس میں بھی بہت سے لوگوں کو جب بلیک میل کرنے کے لیے، بہت سے لوگوں کو اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے اثر و نقل کی جاتی ہیں. اور ہم روزمرہ زندگی میں بہت ساری ویڈیوز ایسی اپنے یوٹیوب چینلز پہ دیکھتے ہیں، مختلف چینلز پہ ایسی ویڈیوز بھی آپ کو نظر آئیں گی. اور اب تو بہت ساری ویب سائٹس بن گئی ہیں. اور میں دیکھ رہی تھی، میں نے جب اس کو سرچ کیا تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ اگر آپ ایک ویب سائٹ ایسی ہے کہ اگر آپ $15 سے $20 دیں تو وہ آپ کو 10,000 دفعہ اس پیور کرتی ہے، اس ساری تصویر کے ساتھ اتنا میچ کر دیتی ہے کہ آپ کی تصویر وہ جو اصل ہے اور نقل ہے آپ پہچان نہیں سکتے. اور اس میں بھی اور اگر اس کو آپ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر اس کو $60 پے کرتے ہیں اس ویب سائٹ پہ، بہت ساری ویب سائٹس ہیں، اگر کسی بھی ویب سائٹ پہ آپ $60 آپ انویسٹ کرتے ہیں تو 50,000 دفعہ وہ ایٹریشن اس کا کرتی ہے. اس طرح سے کرتی ہے، بار بار کرتی ہے. مطلب ایک اینگل سے اس کو انالائز کر کے اس کو اتنا پیوریفائی کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے کے لیے یہ بڑا شاکڈ ہوتا ہے کہ اور وہ سمجھ نہیں سکتا کہ یہ نقل ہے. تو اس کے لیے آپ کو صرف کیا ہے 150 سیکنڈ کی اگر ویڈیو، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز یا ہماری تصویریں کسی کے پاس نہیں ہیں یا ہم نے شیئر نہیں کی، تو جناب یہاں پر ہم غلطی میں ہیں. کیونکہ دیکھیں جب ہم لوگ اپنا جی میل اپنے موبائل پہ ایڈ کرتے ہیں اور اس کا جی ڈرائیو ہوتا ہے اور جی میل ہمارا اس کا گوگل کا جو ہمارا فوٹوز کا ہوتا ہے، تو ہماری تصویریں آٹومیٹیکلی اس میں اپلوڈ ہوتی رہتی. ایون کہ اب تو یہ سہولت ہے کہ آپ کے پہلے سم خراب ہوتی تھی تو کانٹیکٹس آپ کے خراب ہو جاتے تھے، اب ہر بندہ اپنے کانٹیکٹس بھی اپنے جو نا گوگل پہ سیو کرتا ہے. اسی طرح ہماری پکچرز، ہماری ویڈیوز گوگل پہ سیو ہو رہی ہوتی ہیں اور گوگل پہ ایکسیس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی گوگل پہ جس کی ایکسیس ہے، جو اتنی کمانڈ رکھتا ہے، وہ آپ تک ایکسیس بڑے ایزی کر لیتا ہے. اب ہمیں بڑا سوچ کر یہ کام کرنا ہے. تو میں آج بات کر رہی ہوں جس حوالے سے ڈیپ فیک کے حوالے سے، ایک گہرا ایسا فیک کام جس کو جاننا بہت مشکل ہے. یہ ہمارے آنے والے وقت میں اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو کے آپ سب کی لائف تک پہنچ رہا ہے. ایک سنگل آپ گلی محلے کے انسان کو بھی اسی طرح سے ہر طرح سے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں موبائل پر اپلیکیشنز دے کر. اب کہیں آپ پے نہیں بھی کرتے تو آپ اپنے موبائل پر بہت سی ایپس کے ذریعے یہ کام کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے یہی کروں گی کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ہمیں گوگل میں اس پہ جو ہے وہ جو ہماری پکچرز ہیں اس کو کس طرح سے ہم نے سیو وہاں پہ کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، ہمیں کیا اس کا آلٹرنیٹ ہونا چاہیے، کس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. آپ کو اگر اس حوالے سے کسی بھی مدد کی ضرورت ہو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو گائیڈ کروں گی. اور اس حوالے سے جو ہے جو بھی آپ کو میری مدد کی ضرورت ہوگی، اس حوالے سے جو بھی آپ انفارمیشن مزید لینا چاہیں، میں آپ کو ریسرچ آرٹیکلز بھی پرووائڈ کر سکتی ہوں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. فی امان اللہ. ہنستے رہو تے وسدے رہو.